باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه، ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی بشیر نذیر وسراج منیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صلوات پر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ہادی حسین ابن سید اسماعیل حسین کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محترم اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ مجلس ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے۔ ایک بیٹے کو اس کے باپ کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا جب اس دنیا میں آتا ہے تو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ جو اس محب کو بافضیلت اور باکمال بناتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت میں خود بخود عظمت اور فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں، جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو تم ان کی آواز پر لبیک کرو۔ لبیک کہو، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں حیات دے سکیں۔ بعض لوگوں نے ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ اور رسول ایسی چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں کہ جس میں حیات پائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، دعاکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ مفرد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہیں تو دو، لیکن جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ ایک شے ہے۔ اب غور فرمائیے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں دعوت دیں، جب تمہیں بلائیں، لما یحییکم، کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس میں تمہاری حیات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حیات کوئی عام حیات تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نقل کرتے ہیں کہ دراصل حیات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو حیات اجباری ہے
کہ وہ حیات کیا ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور کچھ دن جو ہے وہ زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ مر جائیں گے. یہ وہ حیات ہے کہ جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس حیات میں انسان حیوانوں سے ساتھ مشترک ہے. اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. جس طریقے سے کیا حیات ہے یہ, اس کی تفسیر میں کہا کہ یہی حیات ہے کہ انسان سونا, کھانا, پینا, جگنا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ سارے امور وہ ہیں کہ جو حیوانات بھی انجام دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ خدا اور رسول ایسی حیات کی طرف تو لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ حیات تو وہ ہے کہ جو اجباری ہے, انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اب جو خدا حیات دے رہا ہے, جو رسول حیات دے رہے ہیں, یہ کون سی حیات ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ حیات ہے کہ جسے قرآن مجید میں حیات طیبہ کہا گیا ہے. خود قرآن نے کہا لَنُحْيِيَنَّكُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہماری آواز پر لبیک کہو, ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. اور عزیزوں, یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. معلوم ہوا اہل بیت کی محبت کا دل میں رکھنا. انسان اگر اہل بیت کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کی حیات بھی طیبہ ہوتی ہے اور اس کی ممات بھی طیبہ ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اگر موت و حیات کی پاکیزگی چاہیے تو ان کا دامن تھامنا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ محبت چونکہ بافضیلت ہے, اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے, لہٰذا یہ جس کے دل میں آ جائے اسے باکمال کر دیتی ہے. چونکہ مرحوم کچھ خصوصیتوں کے حامل تھے. سب سے پہلی بات, ایک طالب علم کے اوپر سایہ پدری کا کام کر رہے تھے. اور عزیزان گرامی, ماں باپ کون ہیں؟ ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا, ایک شخص آیا, کہا یا رسول اللہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ بس خلاصتاً یہ سن لو, ہما جنتوں کا و ناروں کا, کہ بس وہی دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے باعث دوزخ بھی ہیں. اگر ان کے ساتھ احسان کیا تو تم جنتی ہوگے, اگر ان کے ساتھ احسان نہ کیا تو تم دوزخی ہوگے. اور عزیزان گرامی, ماں باپ انسان چاہے جتنی بھی نیکی کیوں نہ کر لے, انسان ماں باپ کا احسان کبھی نہیں چکا سکتا. آپ دیکھیے, ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے, مولا کیا بات ہے کہ ہم جتنی محبت اپنے فرزند سے کرتے ہیں, اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں, ہمارے بیٹے پلٹ کر ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے. غور فرمائیے گا, انسان چاہے کتنی بھی نیکی ماں باپ کے ساتھ کیوں نہ کر لے, ان کا کبھی احسان نہیں چکا سکتا, ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. وہ شخص کہتا ہے, مولا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں ہماری اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی؟ امام نے جواب دیا, لِأَنَّهُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْهُ, وہ تم ان سے محبت اس لیے زیادہ کرتے ہو کہ وہ تم سے ہیں, تم ان سے نہیں ہو. معلوم ہوا امام نے ایک ضابطہ بتایا, ایک کلیہ بتایا کہ محبت میں برابری وہاں ہوتی ہے جہاں منزلت میں منیت ہوتی ہے. اگر آپ جہاں منیت کی منزل آ جائے وہاں محبت ہوتی ہے. جب اس پیرائے میں ہم نے نبی کی اس حدیث کو دیکھا کہ نبی فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, تو گویا نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی محبت میں حسین سے کرتا ہوں حسین بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے, یہ منزلت منیت ہے, جہاں منیت کی منزل آ جائے گی وہاں محبت برابری کی ہوگی. تو یہ پہلی خصوصیت تھی. آئیے دوسری خصوصیت کہ مرحوم اہل بیت کے چاہنے والے تھے, شیعہ اہل بیت تھے. عزیزان گرامی, اہل بیت کا شیعہ ہونا یہ خود اپنے آپ میں ایک فضیلت کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی اور میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میرے لیے ایک نورانی ممبر لگایا گیا, اور جب نورانی ممبر لگ گیا تو میں عرش ممبر پر بیٹھا اور میرے نیچے جناب ابراہیم, میرے جد ابراہیم تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد بقیہ انبیاء اس ممبر کے قریب بیٹھ گئے. اسی اسنا میں دیکھا کہ مولائے کائنات ہیں جو اپنے شیعوں کے ساتھ, دیکھیے مولا کا شیعہ کون ہوتا ہے, مولائے کائنات ہیں کہ جو اپنے شیعوں کے ہمراہ وارد بزم ہوئے. جب جناب ابراہیم نے دیکھا تو پیغمبر اسلام سے سوال کیا, ھذا ای ملک مقرب او نبی معظم, اے اللہ کے رسول یہ کون ہے
ہے, یہ کون ملک مقرب ہے, یہ کون نبی معظم ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا لا ملک مقرب ولا نبی معظم. اے ابراہیم, نہ تو یہ کوئی ملک مقرب ہے نہ یہ کوئی نبی عظیم ہے. ھذا سحری و وصی و خلیفتی و وارث علمی علی ابن ابی طالب. ابراہیم یہ میرا وارث ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ علی ابن ابی طالب ہے. اصل مسئلہ دیکھیے گا. اس کے بعد جناب ابراہیم نے فرمایا اے اللہ کے رسول, یہ جو اس کے گرد نجوم کی مانند اس طریقے سے ستاروں کی مانند جھرمٹ میں ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ھذا شیعۃ علی ابن ابی طالب, یہ علی کے شیعہ ہیں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا اور تو جناب ابراہیم نے پلٹ کر کہا پروردگار اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن شیعتہ ابراہیم کی تفسیر میں بعض علماء یہ نقل بھی اس حدیث کو بھی پیش فرماتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اہل بیت کا شیعہ ہونا یہ اپنے آپ میں ایک شرف ہے, کمال ہے, کہ جس کے لیے خود نبی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب. یہ دوسری خصوصیت. آئیے تیسری خصوصیت کیا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ مرحوم سید تھے, اور عزیزان گرامی اولاد سیدہ سے ہونا یہ بھی اپنے آپ میں فضیلت ہے, اس لیے کہ اس خاندان کو, خاندان بنی ہاشم کو اللہ نے فضیلت دی ہے. چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بنی امیہ کا شخص تھا اور ایک بنی ہاشم سے اس کا تعلق تھا. تفاخر رجلان رجل ببنی ہاشم و رجل ببنی امیہ. یہ دونوں آپس میں مفاخرہ کرنے لگے. ایک نے کہا قومی اسخا من قومک. آپ روایت سنیے گا کہ اس خاندان سے اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ بڑے شرف کی بات ہے. کہنے لگا ایک کہ قومی اسخا من قومک. وہ جو بنی امیہ والا تھا اس نے کہا کہ میری قوم جو ہے تمہارے قوم سے زیادہ, بنی ہاشم سے زیادہ سخی ہے, زیادہ کریم ہے. اور جو بنی ہاشم کا تھا اس نے کہا قومی اسخا من قومک. نہیں, میری جو قوم ہے, جو بنی ہاشم ہے, وہ زیادہ سخی ہے. اس طریقے سے دونوں میں مفاخرہ ہوا. تو انہوں نے طے یہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, ہم امتحان لے لیتے ہیں. تم جاؤ اپنے قوم و قبیلے میں لوگوں سے مدد مانگو, میں اپنے قوم و قبیلے میں لوگوں سے مدد مانگتا ہوں. ابھی ظاہر ہو جائے گا کہ بنی امیہ زیادہ سخی ہیں یا بنی ہاشم زیادہ سخی ہیں. چنانچہ اتفاق کے تحت بنی امیہ والا اپنی قوم میں گیا اور اس نے مدد مانگی کہ میں بڑا مددگار ہوں, میں بڑا جو ہوں محتاج ہوں, میری مدد کرو. چنانچہ روایت کا جملہ ہے کہ 10 لوگوں سے اس نے مدد مانگی, ہر ایک نے 10,000 درہم کر کے اس کی مدد فرمائی. چنانچہ ٹوٹل اس کے پاس 1,00,000 درہم ہو گیا. یہ شخص کہ جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا وہ ڈائریکٹ عبید اللہ ابن عباس کی خدمت میں آیا اور ان سے اپنی محتاجگی کی ظاہر کی. عبید اللہ ابن عباس نے اکیلے ہی 1,00,000 درہم اس کو عطا کر دیا. آپ غور فرمائیے گا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس سے مرحوم کا تعلق تھا. عبداللہ ابن عباس نے اکیلے ہی 1,00,000 درہم اس کے حوالے کر دیا. وہ بنی ہاشم کا شخص ڈائریکٹ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں محتاج ہوں, میری مدد فرمائیے. امام نے سوال کیا مجھ سے پہلے کس سے مانگا تھا؟ کہا عبداللہ ابن عباس سے مانگا تھا. کتنا دیا؟ کہا 1,00,000. امام حسن علیہ السلام نے 1,30,000 درہم اس کو عطا کر دیا. اب اس کے پاس ٹوٹل 2,30,000 درہم ہو گئے. وہ شخص تھوڑا اور آگے بڑھا, امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ان سے دست سوال بلند کیا. امام حسین نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے تم نے کس سے طلب کیا تھا؟ اس نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن سے مانگا تھا. کہا کتنا دیا؟ کہا 1,30,000 دیا. امام نے بھی 1,30,000 درہم اس کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا لو زاد سیدی لزدتک. اگر میرے سید و سردار نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ دے دیتا. آپ غور فرمائیے, اب 3 لوگوں سے اس نے مانگا اور 3 لوگوں سے مانگ کر وہ واپس آ گیا. ٹوٹل 3,60,000 درہم لے کر آیا. اب یہاں پر جب دیکھا تو واقعی یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی ہاشم بنی امیہ سے بہرحال کریم ہے, لیکن کرم کا اندازہ روایت کے اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے. جب یہ چیز اس پر ظاہر ہو گئی بنی امیہ والے پر, تو اب وہ اپنے قوم میں واپس پلٹا اور واپس پلٹ کر اس نے تمام قضیے کو بتایا اور جس سے پیسے لیے تھے اس نے پیسے واپس کر دیے. اب یہ جو بنی ہاشم والا تھا اس نے بھی ایسا کیا. وہ آیا سب کی خدمت میں اور بتانے لگا کہ
کہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم میں تفاخر ہو گیا تھا، مفاخرہ ہو گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ واپس لے لیجئے۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ بنی امیہ کے سب نے پیسے واپس لے لیے، اور جو بنی ہاشم والے تھے ہر ایک نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لم نکن لناخذ مما قد اعطینا، ہم ایک مرتبہ جو عطا کر دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لم نکن لناخذ مما قد اعطینا، ہم ایک مرتبہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم اسے کبھی دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے اس خاندان کی، یہ بزرگی ہے اس خاندان کی۔ اور عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شیعہ ہونا اپنے آپ میں فضیلت ہے، اور عزیزان گرامی شیعوں کے لیے اللہ نے کیا منزلت رکھی ہے۔ بس آخری روایت، چونکہ وقت بھی نہیں ہے، آپ دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ شیعہ اہل بیت کون ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ روایت ملتا ہے، اور یہ روایت بہت معتبر روایت ہے، مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب مجمع الفائدۃ والبرہان میں اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دخل رسول اللہ علی علی فرحا مسرورا مستبشرا۔ اب دیکھیے، اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کتنا خوش تھے۔ فرح، مسرور اور مستبشر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خوشی کی حالتیں ہوتی ہیں، خوشی کی کیفیت ہے۔ اب کتنا نبی خوش تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی اس خوشی کا احساس کیا۔ پیغمبر اسلام آئے تو مولا نے فرمایا کہ حضور ما اقبلت علیہ مثل ھذا اليوم، جتنا خوش میں آپ کو آج دیکھ رہا ہوں اتنا خوش میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اے علی، ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل امین آئے تھے اور یہ پیغام دیا تھا کہ بشر علی ان محبہ الصالح والعاصی فی الجنہ۔ اے نبی، جائیے اور علی کو بشارت دے دیجئے کہ جو علی کا شیعہ ہے، چاہے وہ گناہگار ہو یا نیککار ہو، وہ جنت میں ہے۔ علی، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خوشی ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں روک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو علی کے شیعوں کی ہو رہی ہے، آخر نبی کیوں اتنا خوش ہیں؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے روایت دیکھ کر کہ بات بشارت تو علی کے شیعوں کے لیے ہے، نبی کیوں اتنا خوش ہیں؟ تو نبی کی خوشی اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کا دراصل امتی وہی ہے جو علی کا دراصل شیعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بشارت شیعان علی کو دی جا رہی ہے اور خوش نبی ہو رہے ہیں۔ اب جب مولا کائنات نے یہ مجدہ سنا، یہ بشارت سنی، تو روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے سر کو سجدہ شکر میں جھکا دیا، اور اس کے بعد سے جب سجدے سے اٹھے، فارغ ہوئے، تو ایک دعا کی اور کہا پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد انی قد اعطیت نصف حسناتی لشیعتی۔ آپ روایت ملاحظہ فرمائی کہ شیعہ کی کیا فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ اپنے شیعوں کے نام کر دیا۔ عزیزو، روایت بس پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے، غور کرنے کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ کس کی نیکی ہے؟ یہ اس کی نیکی ہے کہ جس کے لیے چوتھے امام فرماتے ہیں، جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ سے زیادہ عابد کسی کو نہیں پایا، تو امام نے فرمایا تھا، چوتھے امام نے، کہ یہ صحیح ہے کہ میں زین العابدین ہوں، یہ صحیح ہے کہ میں سید الساجدین ہوں، لیکن میری عبادت کی مثال میرے جد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی عبادت کا انسان کیسے برابری کر سکتا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو؟ آپ ملاحظہ کیجئے، ایسا علی ایسی عبادتوں کا صلہ، آدھا صلہ اپنے شیعوں کے حوالے کر رہا ہے۔ اب جب جناب فاطمہ نے یہ جملہ سنا کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہم اشہد انی قد آتیت نصف حسناتی لشیعتی، تو جناب فاطمہ آگے بڑھیں اور جناب فاطمہ نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے بھی اپنی نیکیوں کا، اللہم اشہد انی قد آتیت نصف حسناتی لشیعت علی، پروردگار گواہ رہنا کہ میں فاطمہ نے بھی اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا شیعان علی بنا حساب کے چلے جائیں گے جنت میں، یہ سب بیک پوائنٹ ہے شیعوں کا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے بلا حساب کے۔
اب آپ دیکھیے مولائے کائنات کی آدھی نیکی شیعوں کے نام ہے. جناب فاطمہ کہتی کہ میں نے بھی اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ شیعوں کے نام کر دیا. جناب حسنین روایت کا جملہ ہے کہ حسنین آگے بڑھے, انہوں نے بھی ایسا ہی جملہ کیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے بھی اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ شیعان علی کو دے دیا. اب جب نبی اکرم نے اہل بیت علیہ السلام کے اس کردار کو دیکھا تو نبی اکرم نے ایک جملہ کہا کہ یا اہل بیت النبوہ ما انتم بے اکرم منی. آپ توجہ کیجئے گا, اہل بیت یقیناً آپ کریم ہیں, یقیناً آپ سخی ہیں, لیکن آپ رسول سے زیادہ تو سخی نہیں ہیں, آپ مجھ سے زیادہ تو کریم نہیں ہیں. چنانچہ نبی نے فرمایا اللہم اشہد انی قد اعطیت نصف حسناتی لشیعۃ علی, پروردگار گواہ رہنا کہ میں رسول نے بھی اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ شیعہ علی کو دے دیا ہے. اب عزیزوں یہ دیکھیے غور کرنے والی بات ہے, نبی اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ آدھا ثواب شیعوں کے نام کر رہے ہیں. عزیزوں امت کی عبادت میں اور نبی کی عبادت میں بڑا فرق ہے. امت نیکی کرے چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لے تو امت اس آیہ کریمہ کا خطاب ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. امت چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لے, کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے, یہ آیت کہے گی کہ تم اور زیادہ نیکیاں کرو, صبح شام تسبیح پڑھا کرو. لیکن نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جن کی عبادت کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ غور فرما رہے ہیں, نبی وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. امت سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو, زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کم عبادت کرو. ایسی منزلت پر فائز نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ علی کے شیعوں کو دے دیا ہے. اب جو اہل رسول اسلام کا جملہ ختم ہوا, جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نے کیا کہا یا اہل بیت النبوہ, پروردگار یہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ اہل بیت, اے اہل بیت یقیناً آپ کریم ہیں, یقیناً آپ سخی ہیں, ولیکن ما انتم بے اکرم منی, لیکن اے اہل بیت تم اللہ سے زیادہ تو کریم نہیں ہو. اے اہل بیت تم اللہ سے زیادہ تو کریم نہیں ہو. یاد رکھنا انی قد غفرت لشیعۃ علی ابن ابی طالب. اے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ شیعہ ہونا یہ اپنے آپ میں فضیلت کی باعث ہے, یہ اپنے آپ میں فضیلت ہے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ شیعہ ہونا آج کے دور میں یقیناً ایک چیلنج ہے, یقیناً ایک شرف ہے. عزیزان گرامی بس چونکہ اب اذان بھی ہونے والی ہے, آپ دیکھیے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی تھی اور یقیناً خداوند عالم اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کے شامل حال فرمائے گا. عزیزوں لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو, ہم اپنی تمام مصیبتوں میں ہمارا یہ وتیرہ و طریقہ رہتا ہے کہ ہم اہل بیت کی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مصیبت نہ ہوتی تو ہمارے لیے مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ملے, جب ہم اہل بیت کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے غم کا مداوع مل جاتا ہے. اس لیے کہ جتنی مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام نے برداشت کی, خاص کر امام حسین نے کربلا میں برداشت کی, اتنی مصیبتیں کسی نے نہیں برداشت کی. چنانچہ علامہ محسن امین نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں اپنے ساتھی علماء کو لکھا اور یہ جواب بھی چاہا کہ ما ہی اعظم المصائب علی الحسین فی یوم عاشوراء. علامہ محسن امین لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو عصر علماء ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں کہ آخر روز عاشور, دیکھیے ہم اب تک پڑھتے ہیں کہ بعد عاشور اہل بیت پہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ شام کی مصیبت ہے, لیکن علامہ محسن امین چاہتے ہیں کہ جواب اس بات کا ملے کہ روز عاشور امام حسین پہ جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ کیا تھی. چنانچہ اس سوال کے جواب میں علماء جواب لکھتے ہیں. بعض نے کہا کہ میری نظر میں حسین پر روز عاشور جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ جناب عباس کا غم تھا, اس لیے کہ حسین کی کیفیت عباس کے
قتل ہونے پر عباس کی شہادت پر کچھ ایسی تھی جو بقیہ شہیدوں میں نظر نہیں آئی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا مقتل میں کہ جب جناب عباس نے صدائے استغاثہ بلند کی تو امام حسین نے اپنے کمر کو پکڑ کر کہا تھا الآن انکسر ظہری یا اخی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ جملہ تھا کہ جو پوری تاریخ کربلا میں حسین نے کبھی نہیں کہا، اس لیے میری نظر میں عباس کی شہادت حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ بعض نے لکھا کہ نہیں، میری نظر میں تو جناب علی اکبر کی شہادت حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی روز عاشور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب علی اکبر نے صدائے استغاثہ بلندی کی تو مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے بعد تو اس دنیاوی زندگی پر خاک ہے۔ عزیزوں، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر علی اکبر کا گزر جانا یہ کوئی اتنی بڑی مصیبت تھی کہ حسین بعد علی اکبر زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے علماء نقل کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ علی اصغر کی شہادت سب سے بڑی مصیبت تھی، بعض نے کہا کہ جناب قاسم کی شہادت سب سے بڑی مصیبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاسم امام حسین کے پاس ایک امانت تھے امام حسن کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب قاسم کو رخصت کیا ہے تو امام حسین منہ کے بل غش کھا کر گر پڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض علماء نے جواب میں لکھا کہ میری نظر میں شہادت یوم عاشورہ، روز عاشورہ حسین پہ جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ تھی کہ اشقیاء نے جو حرم امام حسین پر حملہ کیا تھا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حملہ ہوا ہے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا اخسدونی بنفسی وترکو حرمی، اے اشقیاء، اگر تمہیں قتل ہی کرنا ہے تو آؤ حسین کو قتل کر دو، میرے اہل حرم کو چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، یہ تو وہ مصیبتیں تھیں کہ جو روز عاشور امام حسین نے برداشت کیں، لیکن بعد عاشور جب کبھی بھی سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری، تو میرا مولا ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا الشام الشام الشام۔ ابو منذر مدائنی سے امام نے یہی تو کہا تھا، اے ابو منذر، ارے شام میں ہم پر 7 مصیبتیں ایسی گزری کہ جیسی مصیبت کہیں نہ گزری۔ ارے شام میں ایک مقام تو وہ تھا کہ لوگ اپنی چھتوں سے ہم پر انگارے پھینکا کرتے تھے۔ اے ابو منذر، قیامت ہو گئی، ایک انگارہ میرے امامے میں آ کر پڑ گیا۔ اے ابو منذر، میرا کپڑا جلا، سر جلا، میں اس انگارے کو نہ ہٹا سکا۔ ارے کیوں کر ہٹاتا؟ میرا ہاتھ پسے پشت بندھا ہوا تھا، میں فریاد کرتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار، واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار، اس مجلس کے ثواب کو، قرآن خوانی کے ثواب کو، فاتحہ خوانی کے ثواب کو مرحوم کے شامل حال فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار، محمد و آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار جہاں جامن کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو رفعت و بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حکمت و سورہ الحمد و 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ہادی حسین نقوی ابن سید اسماعیل حسین نقوی کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ